زندگی میں کچھ وقت ایسے بھی آتے ہیں جب انسان بہت کوشش کرتا ہے لیکن چیزیں اس کے حساب سے نہیں ہوتی۔ کبھی دل بہت پریشان ہوتا ہے، کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا، لیکن ایک چیز جو دھیرے دھیرے بہت کچھ بدل دیتی ہے وہ ہے دعا اور صبر۔ ہر دعا نہ فوراً پوری ہوتی نہیں دکھائی دیتی، لیکن اللہ چپ چاپ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے نا صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے۔ آج نا دل بس یہی سوچ رہا تھا کہ زندگی میں نا ہر چیز ہمارے حساب سے کیوں نہیں ہوتی۔ کبھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت دعا بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چیزیں دیر سے ہوتی ہیں یا ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اور سچ کہوں تو کبھی کبھی نا انسان باہر سے بالکل نارمل دکھتا ہے، لیکن اندر سے نا بہت تھکا ہوا ہوتا ہے۔ گھر کے کام، ذمہ داریاں، ہر کسی کا دھیان رکھنا، یہ سب کرتے کرتے اور ان سب کے بیچ میں نا ہم کیا ہوتا ہے خود کو ہی بھول جاتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ سکون شاید تب ملے گا جب ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور الحمدللہ جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پریشانیاں بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی دل بے چین ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے کہ اصلی سکون نا ہر چیز کے پرفیکٹ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر چیز نا فوراً ٹھیک نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر دعا کا جواب فوراً ملتا ہے، لیکن اللہ انسان کی ہر بات سن رہا ہوتا ہے، چاہے ہم کسی کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں۔ اور شاید اسی لیے دعا اور صبر انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتے ہیں، اور جب دل بہت بھاری ہونا تب بھی ایک امید سی رہتی ہے کہ اللہ ہے نا سب بہتر کرے گا۔ اور کبھی کبھی بس چپ چاپ کام کرتے رہنا، اپنے دل کی بات اللہ سے کہنا اور تھوڑا سا صبر کرنا، یہی انسان کو سکون دینے لگتا ہے۔ اور پتہ ہے ہر مشکل وقت ہمیں کچھ سکھا کر جاتا ہے، کبھی صبر، کبھی شکر، اور کبھی یہ کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے قریب رہنا چاہیے۔ تو اگر آج آپ کا دل بھی تھوڑا پریشان ہے تو خود پر اتنا بوجھ مت ڈالیے، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ بہت بہتر فیصلے کرنے والا سچا رب ہے۔ اور دیکھیں جب ہم نا اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑنا سیکھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا، تو واقعی اللہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، اور وہی ہمیں سکون دیتا ہے، وہی ہمارے دلوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بس یقین کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ پر کتنا یقین ہے، اور جتنا یقین نہ ہمارا گہرا ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے دلوں کو مضبوط بنائے گا۔ لیکن نہ ہر چیز کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ اب نہ مان لیں اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی بڑی آزمائش آ جائے اور ہمارا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ایک طرح سے ٹیسٹ تو دیکھو ہماری لائف پوری ٹیسٹ ہی ہے، لیکن ایک آزمائش ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیج دی کہ ہم اس کشمکش میں پڑ گئے کہ ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم اللہ کے ناپسند بندوں میں چنے جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ اس آزمائش میں نا ہم دنیا کی مشکلوں میں پھنس جائیں گے، تو آپ کون سا اپنے لیے راستہ چنو گے؟ تو یہاں پر وہ آزمائش ہم سے لی جا رہی ہوتی ہے، تو جب ہم نے اپنے اللہ پر یقین رکھ لینا ہے، بھلے ہی ہم دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، لیکن ہم نے اپنے اللہ پر اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہماری آخرت خراب نہ ہو، اور کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہو سکتا ہے یہ آزمائش میرے لیے بری لگ رہی ہو، مجھے اس میں میرے لیے مشکلیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کتنی بہترائی رکھی ہوگی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا سامنے سے، وہ ہمیں ایک دم کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ برا ہے ہمارے حق میں، لیکن اس کے پیچھے کیا اچھائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوگی جو ایک پردے میں ہے، جسے ہم نہیں جانتے، جسے اللہ جانتا ہے۔ تو ہم نے بس فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ آزمائش ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، پہلے تو اللہ سے اس کی بہتری کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، مطلب اللہ یہ آزمائش مجھ سے ہٹا دے، اور کسی وجہ سے وہ آزمائش آپ سے نہیں جا رہی ہے، آپ اس میں پھنسے ہوئے ہی ہو، تو پھر اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ اللہ نے ضرور آپ کے حق میں نا اس میں کچھ نہ کچھ بہترائی رکھی ہوگی، اور واقعی اللہ تعالیٰ اگر ہم پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہترائی ہوتی ہے، جسے ہم آگے جانے کے بعد سمجھتے ہیں۔ تو ہر فیصلے اپنی زندگی کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو اور زندگی میں خوش رہو۔ اچھا، یہ میرا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، اس میں میں نے تھوڑی بہت جو بھی میں نے اپنی روٹین دکھائی ہیں وہ کچھ کلپ تھی اس میں، اور ادھر میں بھابھی کی طرف آئی تھی، مطلب میری جیٹھانی جو ہیں ان کی طرف، اور یہاں کی میں نے تھوڑا سا کیپچر یہاں سے بھی کیا تھا، یہاں کی کلپ لی تھی، اور یہاں پر اماں باتیں کر رہی تھی بھائی صاحب سے، اور بھابھی چائے بنا رہی تھی۔ بس آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔